السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد کاظم اور آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے برٹن رسل کی وائی آئی ایم ناٹ کرسچن۔ اس کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب باقر مہدوی صاحب کو، اور وہ اس کتاب کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ اگر کسی کو اپنا ایمان چیک کرنا ہو کہ وہ کتنا مسلمان ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھ لے۔ تو لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ کسی استاد کی رہنمائی کے ساتھ۔ اس کتاب میں ہم گفتگو کریں گے سیکولرزم کے اوپر۔ 21ویں صدی جو ہے وہ آزاد خیالی کی صدی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ لوگ مذہب سے دور ہو کے سائنس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر، خدا نے جو اس کائنات میں جو شر پیدا کیے ہے، جو خطرات پیدا کیے ہیں، جو ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اس کائنات کا نظام درہم و بھرم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسے لوگوں کو خداوند متعال نے کیوں پیدا کیا؟ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے باقر مہدوی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ برٹراند راسل کی مشہور و معروف کتاب میں مسیحی کیوں نہیں ہوں، اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے خود راسل کے حوالے سے کہ راسل 20ویں صدی کا ایک اہم ترین برطانوی مغربی ملحد فلاسفر کے جو مختلف دلائل کے ذریعے نہ صرف خدا کے وجود کا انکار کیا بلکہ جو خدا کے اقرار کرنے والے تھے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا، ان پر اعتراضات بھی پیش کیے اور مختلف طریقوں سے موحدین کے خلاف ایکشن لیا اور ان کی دلیلوں کو رد کیا۔ راسل کا ایک معروف و مشہور انٹرویو ہے، بلکہ ایک مناظرہ ہے BBC لنڈن میں، جب اس نے فریڈرک کاپلسٹون کے ساتھ جو موحد تھا خدا کے موضوع پر گفتگو کی، اور اس مناظرے میں بالآخر جو طولانی مناظرہ تھا، اس مناظرے میں اس نے کاپلسٹون کو جو موحد تھا، خدا کا اقرار کرنے والا تھا، اس کو بظاہر اپنے فلسفی طریقے کے ذریعے شکست دی۔ اور پھر ایک معروف اور مشہور ایک آرٹیکل اس نے ایک اسپیچ کی 1972 میں، ایک نارتھ لندن میں ایک ملحدین کے سے مخاطب ہو کر ایک اسپیچ کی، جس اسپیچ کو بعد میں ریٹن فارم میں اس کو شائع کیا گیا اور پھر ایک سب سے پہلے تو میگزین میں چھپا، اور اس کے بعد راسل کے ایک دوست نے اس آرٹیکل کو، اس اسپیچ کو اور راسل کی اور دوسری نظریات کے حوالے سے جو آرٹیکلز تھے ان سب کو ملا کر ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا، جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کتاب کا جو پہلا باب ہے، پہلا آرٹیکل ہے، اسی نام پر ہی اس پورے کتاب کا نام رکھا گیا، جبکہ اس کتاب میں صرف خدا کے ہونے پر یا مسیحیت کے اوپر گفتگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کتاب کے 16 مختلف باب ہے اور 16 مختلف موضوعات پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ آج ہمارا مقصد ان تمام تر 16 باب کے حوالے سے گفتگو کرنا، ان کے اندر جو شبہات اور اشکالات بیان کیے گئے ان کے جوابات دینا نہیں ہے، بلکہ آج صرف اس کتاب کا جو دیباچہ ہے، جو خود راسل نے اپنی قلم سے لکھا ہے، اس کے اندر جو چند اشکالات ہیں ان اشکالات کو بیان کرنا، جو ایک طرح سے اس کتاب کے مکمل کتاب کی عکاسی کر رہا ہے۔ بیسیکلی اس کتاب میں راسل نے مسیحیت کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، خدا کے جاودانہ نہ ہونے کو اس حوالے سے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کے معاشرے میں ان کا بہترین اور عقل مند ترین فرد ہونے کے حوالے سے انہوں نے رد پیش کیا ہے راسل نے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو اس کتاب کی ہے وہ یہ کہ ڈارون کی تھیوریز کو راسل نے تائید کی ہے، اس کے بیس پر کچھ باتیں اس حوالے سے بیان کی ہے، اور دین میں اخلاق کے حوالے سے اس نے جو مین وجہ بیان کی ہے کہ دین میں اخلاق کیوں پایا جاتا ہے، وہ مین وجہ راسل نے انسان کے اندر جو خوف اور ڈر ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مختصر بریفنگ تھی اس کتاب کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے دیباچے کے حوالے سے کہ اس کتاب کے دیباچے میں راسل نے کیا بیان کیا۔ اس کتاب کے دیباچے کے پہلے ہی پیج میں راسل یوں بیان کر رہا ہے، میں کتاب کے اوپر سے صفحہ نمبر 5 ریڈنگ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ راسل کا یہ کہنا ہے کہ 20ویں صدی آزاد خیالی، عقل پسندی اور سیکولرزم کی صدی ہوگی،
جبکہ انسان مقدس رہنماؤں سے بے نیاز ہو کر سائنسی اور معروضی انداز سے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرنا چاہیں گے۔ دنیا کے کئی کونوں میں بھی اس امید کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس امید کے ساتھ یہ دعوے بھی کیے جا رہے تھے کہ مذہب کی بالادستی کا زمانہ ختم ہونے کو ہے۔ اس میں راسل سیکولرزم کو ذکر کر رہا ہے۔ سیکولرزم یعنی کیا؟ سیکولرزم یعنی دین اور دنیا میں جدائی، دین اور سیاست میں جدائی، دین اور اکنامکس میں جدائی، دین اور معاشرے سے جدائی، دین کو بالکل ہی معاشرے سے کاٹ کر دین کو صرف چرچ کے حد تک ہی محصور اور منحصر کر دیا جائے۔ دین اگر کہیں ہے تو چرچ کے اندر کے حد تک ہی ہے، چرچ کے محدودے میں ہی ہے۔ چرچ کے باہر دین کا کوئی رول نہیں ہے، دین کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ اکنامکس میں، نہ سیاست میں، نہ معاشرے کے کسی بھی چیز میں دین کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اس کی مین وجہ اس زمانے کی کرسچینٹی تھی کہ اس زمانے کی کرسچینٹی نے کیونکہ دین کے ہاتھوں کو بند رکھا تھا کہ اگر گالیلہ جیسا شخص بھی کوئی تھیوری پیش کر رہا ہے، سائنسی تھیوری پیش کر رہا ہے، اور وہ سائنسی تھیوری چرچ اور چرچ کے جو ارباب تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اس کو نہیں مان رہے، تو اس تھیوری کو پورے معاشرے میں لاگو ہونے سے منع کر رہے، اس تھیوری کو مکمل طور پر رد کر رہے، جبکہ چرچ کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سائنسی ترقی کے ذریعے جو پیش آنے والے نظریات تھے ان کو رد کیے۔ اور صرف گالیلہ نہیں تھا بلکہ اس طرح کے کئی سارے اور تھے جن کو چرچ نے اس زمانے کے مسیحیت نے اور ارباب مسیحیت نے، عیسائیت نے اسے رد کیا۔ اور یہ مین وجہ بنی کہ سائنسی طبقہ، سائنسی علماء نے چاہا کہ دین کو علم کے ساتھ یعنی سائنس سے جدا کر دیا جائے، دین کو سیاست سے، اقتصاد سے، اکانومی سے جدا کر دیا جائے۔ اور پھر کیونکہ دین علم کی تباہی کا باعث بن رہی تھی، دینی تھیوریز عقل کے برخلاف نظر آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے دین کی مخالفت کرنا شروع کی اور دین کو محدود اور منحصر کر دیا چرچ کے حد تک۔ لیکن مسیحیت اور عیسائیت میں یہ چیز پائی جا رہی تھی کہ جہاں عیسائی دین، عیسائیت کا جو دین پایا جا رہا تھا وہ علم اور سائنس کے برخلاف تھا، لیکن اگر کوئی دین ایسا ہو جو نہ صرف سائنسی ترقی کو رد کر رہا ہو بلکہ خود عقلی دین ہو اور سائنسی ترقیات کو عقلی ترقیات پر مہر تائید لگائے، تو ایسا دین نہ صرف برا نہیں بلکہ ایسا دین تو مورد تائید بھی ہوگا۔ وہ دین جو خود عین عقلانی ہو، وہ دین جو عقل کی کمیاں کو پورا کرے، بالآخر ہر چیز ایسی نہیں ہے جس کو عقل سمجھ سکے، بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر عقل کی دسترسی نہیں ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، عقل کی کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، ان خامیوں کو، ان کمیوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہر انسانی عقل یہ سمجھ رہی ہوتی ہے، یہ جان رہی ہوتی ہے، یہ بخوبی اس سے آگاہ ہے کہ میں اپنی عقل سے اس کائنات کی ہر اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر شراب اور شربت جن دونوں کو انگور سے لیا جاتا ہے، کیا دونوں ہی حلال ہے؟ کیا دونوں ہی کو پیا جا سکتا ہے؟ یا انسان کے بدن سے خارج ہونے والا پیشاب اور پسینہ انسان کے بدن سے خارج ہوتے دونوں، کیا دونوں ہی پاک ہے یا دونوں ہی نجس ہے؟ ان جیسی چیزوں کو انسان بخوبی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا، بخوبی جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ لہٰذا ان جیسی چیزوں میں انسان محتاج ہے عقل سے بالاتر تر ایک ایسے رہنما کا جو آ کر انسان کو ان جیسی چیزوں میں بھی رہنمائی کرے اور انسان کو ہدایت دے۔ اور خدا نے، اگر ہم خدا کو مان لیں بعنوان اس کے کہ ایک ایسی ہستی جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تو وہ ہستی جس نے انسان کو بنایا ہے انسان کے بارے میں یہ بھی جانتی ہے کہ انسان ہر چیز کو نہیں جانتا، لہٰذا اسی خدا نے انسان کی ہدایت کا سامان کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ وہی خدا، اگر ہم قرآن مجید کو مان لیں، وہی خدا قرآن مجید میں یوں بیان فرما رہا ہے کہ میں نے انبیاء بھیج دیے، میں نے رسول بھیج دیے
کہ میں اگر انبیاء نہ بھیجتا یا انبیاء بھیجنے میں دیر کر دیتا تو تم انسان مجھ خدا پر اعتراض کرتا کہ اے خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے. قرآن مجید کی آیت رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. خدا نے انبیاء بھیج دیے تاکہ انسان خدا پر اعتراض نہ کرے کہ اے خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے. یہ مغرب زمین پر جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ آ کر دیکھیں خدا کس قدر انسان کو آزادی دے رہا ہے کہ انسان خدا پر اعتراض کرے. انسان کے پاس یہ حق ہو کہ خدا پر اعتراض کرے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر انبیاء نہ بھیجتا تو انسان کے پاس یہ حق ہوتا. انسان اپنی عقل کے ذریعے وہی سوچتا کہ میں ہر چیز کی اچھائی و برائی کو نہیں سمجھ سکتا ہوں, لہٰذا میں محتاج ہوں ایک ایسے شخص کے کہ جو آ کر مجھے اس کائنات کی ہر چیز کی اچھائی و برائی کو بتائے. تو یہ انسان اپنی عقل کے ذریعے خدا پر اعتراض کر سکتا تھا کہ اے خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے, اور پھر خدا نے انبیاء بھیجنے کے بعد ہم پر حجت تمام کر لی. لہٰذا یہ انسان ایک ایسا دین بھی ہو سکتا ہے جو نہ صرف عقل کے برخلاف نہ ہو بلکہ عقل کی تائید کر رہا ہو, عقل کے اندر جو خامیاں ہیں, جو عقل کی کمیاں ہیں اس کو پورا کر سکے. یہ دین نہ صرف عقل کے برخلاف ہوگا, یہ دین نہ صرف سائنس کے برخلاف ہوگا, سائنس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہ رکھے گا بلکہ سائنس کی تائید کرے گا. یہ دین اور سائنس ایک ہی ہو جائیں گے. اور اس دین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر علم چاہے وہ میتھمیٹکس ہو, چاہے وہ بائیولوجی ہو, چاہے وہ کیمسٹری ہو, چاہے میڈیکل ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, ہر علم دینی علم ہے. کیونکہ ہر علم میں یہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے کہ خدا نے یہ بنایا, خدا نے یہ بنایا, خدا نے یہ بنایا, خدا نے یہ بنایا. ہر علم میں چاہے وہ میڈیکل ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی علم ہو, ہر علم میں ہم خدا کو موضوع بحث بناتے کہ خدا کے فعل کو موضوع بحث بناتے کہ خدا نے یہ بنایا اور یہ بنایا اور یہ بنایا. لہٰذا ہر علم دینی علم ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس علم کا عالم خدا کو نہ مانتا ہو, اس علم کو جاننے والا خدا کو نہ مانتا ہو. علم کبھی بھی سیکولر نہیں ہوگا لیکن وہ عالم سیکولر قرار پا سکتا ہے, وہ عالم ملحد قرار پا سکتا ہے, وہ عالم خدا کو رد کر سکتا ہے, وہ عالم خدا کے برخلاف بات کر سکتا ہے. لیکن وہ علم جس میں ہم خدا کے فعل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, ہر علم میں یا خدا کے قول کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے یا خدا کے فعل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے, ہر علم دینی علم ہے. لہٰذا عین ممکن ہے کہ ایسا دین ہو جو نہ عقل کے برخلاف نہ ہو بلکہ عقل کی تائید کرے اور عقل کا سہارا بنے اور عقل کا ہاتھ پکڑ کر عقل کو اور زیادہ کمالات کی منزل پر عروج کروائے. تو اس وقت وہ دین نہ صرف عقل کے برخلاف نہ ہوگا, اس دین پر ایمان لانا نہ صرف عقل کے برخلاف نہ ہوگا بلکہ اس دین پر ایمان لانا عین عقلانیت ہوگا, بالکل ایگزسٹانسیلزم کے برخلاف. کیوں؟ کیونکہ ایگزسٹانسیلزم کا یہ کہنا ہے کہ وہ دین جو مانتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دین جتنا انسان شعور اور جذبے کے ساتھ قبول کرے اس دین کو وہ اتنا ہی زیادہ متدین ہے, وہ اتنا ہی زیادہ دیندار ہے. اور جتنا ہی وہ جو دین کی بات وہ مان رہا ہے عقل کے برخلاف ہو, وہ عقل کے برخلاف کی بات کو صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کہہ رہی ہے اس بات کو مان لے, ایکسیپٹ کر لے, تو وہ اتنا ہی دیندار ہوگا. یہ ایگزسٹینشیلزم, جبکہ اسلام کا یہ کہنا نہیں ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی دین بات پیش کر رہی ہے کوئی ایک بھی بات دینی, کوئی بھی ایک بھی بات عقل کے برخلاف نہیں بلکہ عین عقلانیت, عین عقلی بات دین پیش کر رہا ہے. لہٰذا ہمارا دین عقل کے ساتھ تقابل میں نہیں, عقل کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چل رہے, جبکہ یہ چیز مسیحیت میں یا دوسرے ادیان میں اس کے برخلاف پائی جاتی ہے. اور اس میں سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. اسلام میں سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. یہ وہ ایسا دین ہے کہ آپ خدا کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں, خدا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آپ سوالات پیش کر سکتے ہیں, اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم محدود ہے, خدا لامحدود ہے, خدا کے اس لامحدود وجود کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے, ہم اس کو مکمل طور پر محصور نہیں کر سکتے, لیکن ہم خدا کے حوالے سے مختلف سوالات پیش کر سکتے ہیں, خدا کی ذات کے حوالے سے سوالات پیش کر سکتے ہیں, خدا کی صفات کے حوالے سے, خدا کے افعال کے حوالے سے سوالات پیش کر سکتے ہیں. بالکل جس طرح راسل نے سوالات پیش کی اور اس کے حوالے سے جوابات بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. تو یہ سوالات بیان کرنا کوئی منع نہیں ہے.
عیسائیت کے برخلاف کہ جہاں پر آپ کو یہ منع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سوال کریں کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہے وہ کیسے، اس سوال سے آپ کو روکا جائے گا، منع کیا جائے گا کہ آپ یہ والا سوال نہیں کر سکتے، آپ صرف اس بات کو مان لو۔ تو ہمارا دین، اسلام کا دین ایسا دین نہیں ہے، اسلام کا دین عین عقلانی ہے، اور اس میں جتنا انسان عقل مند ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان مومن ہوگا، اتنا ہی انسان دیندار ہوگا، کیونکہ خالق عقل نے ہمیں اسی عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ راسل کی اگلی بات جو صفحہ نمبر 7 میں وہ پیش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ میرے نزدیک تمام بڑے بڑے مذاہب مثلا بدھزم، عیسائیت، ہندوازم، اسلام اور کمیونزم نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ انسانیت کے لیے ضرر رساں بھی۔ اس منطق کی روح سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ چونکہ ان میں کسی قسم کی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ سب کے سب بے بنیاد ہے اور یہ کسی کام کے نہیں۔ مثلا چند ایک استثناء چھوڑ کر ہر شخص کا وہی مذہب ہوتا ہے جس کمیونٹی میں وہ پیدا ہوتا ہے، جس سے ثابت ہے کہ ماحول ہی ہوتا ہے جو اس کو صرف وہی رائج مذہب کو قبول کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ادیان میں اگر ہم ہر دین کو حق مانیں تو اس صورت میں یہ دعویٰ آپ کا درست ہوگا کہ ہر دین کا آپس میں، ان مختلف ادیان کا آپس میں ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ہی دین کو حق مانیں تو وہی ہی دین صرف حق ہے اور باقی ادیان باطل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حق اور باطل میں ہم آہنگی کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا حق ایک ہی ہے اور باقی ادیان باطل ہے، اور اس باطل ہونے کی وجہ سے ادیان میں آپس میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ جو بیان کیا گیا کہ ہر ایک کا وہ مذہب ہوتا ہے جس کمیونٹی میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ بات واجب کر رکھی ہے کہ اگر تم اسلام کو مان بھی رہے ہو تو اسلام کو آپ بغیر عقلی دلیل کے نہیں مان سکتے۔ خصوصاً اسلام کی جو جڑیں ہیں، دین اسلام کی جو جڑیں ہیں، ہر دین کی جو جڑیں ہیں، آپ دین کی جڑوں کو بغیر عقلی دلیل سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ شخص اسلامی معاشرے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ شخص سنی معاشرے میں کیوں نہ پیدا ہو، چاہے وہ شخص شیعہ معاشرے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ شخص کسی بھی مذہب کے حوالے سے، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے ماحول میں پیدا نہ ہوا ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ اگر وہ خدا کو مان رہا ہے، خدا کے حوالے سے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ رسول خدا کو مان رہا ہے تو رسول خدا کے حوالے سے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ خلیفہ کو مان رہا ہے، خلیفہ کے حوالے سے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ولی کو مان رہا ہے، ولی کے حوالے سے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ چاہے وہ کسی بھی چیز کو مان رہا ہو، قیامت کے وجود کو مان رہا ہے، قیامت کے حوالے سے دلیل ہونی چاہیے۔ یہ وہ اصول ہے جن کو اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود بغیر دلیل کے مانے تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوگا۔ خود اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسلام پر ایمان رکھتے بھی ہو، مسلمان ہو بھی، تب بھی ان چیزوں کے حوالے سے، ان اصول دین کو اگر مان بھی رہے ہو تو تمہارے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے کسی کی بات کو مان لو صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص اس بات کو بیان کر رہا ہے، کسی کی بات کو صرف اس کے بیان کرنے کی وجہ سے نہیں ماننا، بلکہ ہر اصول دین کے حوالے سے ہمارے پاس عقلی دلیل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا صرف اور صرف کسی معاشرے میں پیدا ہونا اس معاشرے میں حاکم دین کو ماننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو، اس کے پاس اس دین کو ماننے کے لیے عقلی دلائل ہونا ضروری ہے۔ جو راسل اپنی کتاب میں بیان کر رہے اسی پیج پر صفحہ نمبر 7 میں خدا کے وجود کو ثابت بے شمار قسم کے روایتی دلائل ہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ بہت سے ممتاز عالم انہیں مزید قابل قبول بنا کر آگے بڑھاتے، لیکن وہ منطق جس کے تحت یہ دلائل قبولیت اختیار کرتے ہیں ارسطو کی طرز کا نہایت دقیانوسی طریقہ کار ہے جسے سوائے کیتھولک چرچ تمام فلسفہ دان مسترد کر چکے ہیں۔ باقی صرف ایک ہی دلیل رہ جاتی ہے اور وہ ہے لوح ازل پر لکھا ہوا جو کسی بھی طرح منطق پر پوری نہیں اترتی۔
جو خدا کے وجود پر دلائل ہے کیا وہ صرف سنت آگوست اکویناس کے بیان کردہ دلائل ہی ہے؟ کیا وہ صرف مسیحیت کے چرچ کے بیان کردہ دلائل ہی ہے یا نہیں؟ ان سے بڑھ کر بھی دلائل پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام تر فلاسفر نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ کئی ایسے فلاسفر ہیں جنہوں نے خدا کے وجود کا اقرار بھی کیا، اور وہ صرف بر صغیر کے فلاسفر ہی نہیں بلکہ اندلس میں رہنے والے ابن رشد جیسے فلاسفر نے بھی خدا کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ دلیل جو توماس اکویناس کیتھولک چرچ میں رہتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو بیان کرنے میں دقت ہوئی ہے، مشکل ہوئی ہے، لیکن وہ دلیل اپنی جگہ پر محکم ہے۔ اس دلیل کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتے تاکہ اس کے محکم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی وجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے، ہر چیز کے وجود رکھنے میں ہر موجود دو قسم کے ہیں۔ یا وہ چیز جو وجود رکھتی ہے یا اپنے آپ وجود رکھتی ہے، یا یہ کہ کسی اور ہستی نے اسے نعمت وجود سے نوازا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ وجود رکھتی ہے تو ہم اسی ہستی کا نام، جو ہستی اپنے آپ وجود رکھتی ہے، جو اپنے وجود رکھنے میں کسی اور کے محتاج نہیں ہے، جس نے اپنے وجود کو کسی اور سے نہیں لیا ہے، ہم اسی ہستی کا نام خدا رکھتے ہیں، واجب الوجود رکھتے ہیں۔ اور اگر کائنات کی وہ ہستی جو اپنا وجود کسی اور سے لے رہی ہے، تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ وہ ہستی جو اپنا وجود کسی اور سے لے رہی ہے، کیا وہ اپنا وجود خدا سے لے رہی ہے یا غیر خدا سے لے رہی ہے؟ اگر وہ اپنا وجود خدا سے لے رہی ہے تو بالآخر اس کے ذریعے بھی خدا ثابت ہو گیا۔ ہاں، اگر وہ ہستی بھی اپنا وجود غیر خدا سے لے رہی ہے تو پھر یہی سوال اس دوسری ہستی سے کیا جائے گا کہ آپ اپنا وجود کہاں سے لے رہے ہیں؟ آپ کا اپنا وجود خود سے یا کسی اور سے؟ تو یہی سوال ریپیٹ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ ہم ایک ایسی ہستی تک پہنچے جس نے اپنا وجود، اس کا اپنا وجود اپنے سے ہو، اس نے اپنا وجود کسی اور سے نہ لیا ہو، اور یہ اس سلسلے کا خاتمہ ہوگا، اور یہ سلسلے کا اینڈ اور نہایت ہوگا، اور خاتمہ ضروری ہے اس سلسلے کا، اور اسی صورت میں ہی خاتمہ ہوگا اس سلسلے کا، وہ اس وجہ سے کہ یہ ممکن نہیں کہ وجود دینے والی ذات ایک ایسی ذات ہو جو اے بی کو وجود دے اور بی بھی اے کو وجود دے، تو یہ تو محال لازم آئے گا۔ بالآخر ان میں سے کوئی ایک پہلا آیا ہے جو دوسرے کو وجود دے رہا ہے، جبکہ وہ خود اپنی طرف سے اپنا وجود نہیں رکھ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے کا وجود کا محتاج ہے۔ تو یہ تو اس سے دور لازم آئے گا، اور محال دور لازم آئے گا، اور ساتھ ہی تسلسل بھی محال ہے کہ ہم ایک ایسا سلسلہ تصور کریں کہ اس میں ہر شے اپنے وجود رکھنے میں دوسرے کا محتاج ہو، اے بی کا محتاج ہو، بی سی کا محتاج ہو، سی ڈی کا محتاج ہو، یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ اس سلسلے کا کوئی اینڈ اور خاتمہ نہ ہو۔ تو کوئی ہم نے اس طرح کا فرض کر لیا کہ اے بھی زیرو ہے، اپنے وجود رکھنے میں زیرو ہے، بی بھی زیرو ہے، سی بھی زیرو ہے، ڈی بھی زیرو ہے، ای بھی زیرو ہے، تو ہر ایک تو ان میں سے زیرو ہے۔ کیا ان زیرو کے مجموعے سے کیا ون وجود میں آ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں آ سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس زیرو کے مجموعے میں بھی، اس ناوجود رکھنے والے مجموعے میں بھی، جس میں ہر ایک اپنا وجود خود سے نہیں رکھ رہا، زیرو ہے وجود رکھنے میں، اس زیرو کے مجموعے میں بھی، اس سلسلے میں بھی، اس تسلسل میں بھی کوئی ایک ون کا ہونا ضروری ہے، جس ون کے ذریعے خود اپنا وجود رکھ رہا ہے، اور پھر باقی اس سلسلے کی تمام تر اشیاء کو وہ وجود دے رہا ہے۔ لہٰذا کائنات کی ہر شے یا تو خود سے وجود رکھ رہی ہے یا تو کسی اور سے وجود لے رہی ہے، تو وہ جس سے وجود لے رہی ہے اس کا اپنے آپ وجود رکھنا لازمی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ثابت ہو رہی ہے جو اپنے آپ وجود رکھ رہی ہے، اور کسی سے اپنا وجود اس نے نہیں لیا ہے، ہم اسی ہستی کا نام خدا رکھ رہے ہیں، تو خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے، عقلی دلائل سے ثابت ہو رہا ہے۔ لہٰذا خدا کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات اور ایک بہت ہی اہم اور کامن اشکال اور شبہہ جو بات راسل نے اس کتاب میں بیان کی ہے، صفحہ نمبر 7 اور 8 میں، صفحہ نمبر 7 کے اینڈ آخری لائن میں اور صفحہ نمبر 8 کے ابتدا میں،
وہ بات یہ کہ مجموعی طور پر کائنات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی قادر مطلق ہر شے جاننے والے اور سب سے عظیم خیر خواہ یوتا نے کروڑوں سال اس بے روح دھرتی کو ایسا اکھاڑا بنانے میں صرف کر دیے کہ جب اس نے مناسب سمجھا اس میں ہٹلر، اسٹالن اور ہائیڈروجن بم ظاہر کر دیے۔ اس سب کے باوجود یہ بات طے ہے کہ کسی مذہب کا سچا ہونا ایک الگ بات ہے، جبکہ اس کی افادیت دوسری۔ اس نقطے پر میں یہی کہوں گا کہ جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ مذہب ضرر رساں ہوتا ہے، اتنے ہی یقین سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اس میں راسل اس کائنات میں نقصانات، شرور، اسٹالن، ہٹلر اور ہائیڈروجن بم کو ذکر کر رہا ہے کہ اس کائنات میں اتنے سارے نقصانات، اتنے سارے شرور، اتنے سارے خامیاں، اتنے سارے ایول پائے جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے جس کائنات کو بنایا ہے بہترین نظام، احسن کائنات خلق کی ہے، جبکہ ہم اس کائنات میں شرور کو دیکھ رہے، نواقص کو دیکھ رہے، ایولز کو دیکھ رہے، شیطان کو دیکھ رہے، تو یہ کیسے بہترین نظام قرار پایا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جواب کے طور پر سب سے پہلی بات یہ بیان کی جائے گی کہ نظام احسن کی کیا تعریف ہے؟ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ کائنات میں بہترین نظام قائم ہے، ہمارا بہترین نظام سے مراد کیا ہے؟ بہترین نظام سے یہ مراد ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی کمالات ممکن ہو سکتے تھے، جتنے بھی کمالات موجود ہو سکتے تھے، ان تمام تر کمالات، ان تمام تر ممکن کمالات کو اس کائنات کے خالق نے خلق کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف سے ہمیں نقوص اور شرائر بھی اس کائنات میں نظر آ رہے کہ اتنے سارے شرور، اتنے سارے نقصانات، اتنے سارے خامیاں، اتنی ساری کمیاں اس کائنات میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جس کائنات میں نواقص ہے، یہ شرور ہے، اگر اس کائنات میں جن میں یہ شرور نہ پائے جاتے، وہ زیادہ کامل کائنات ہوتی، وہ زیادہ بہتر کائنات ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان تمام تر سوالات سے ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر اس شر کو، اس خامی کو، اس کمی کو اس کائنات سے ہٹا دیا جائے تو اس کائنات کا نظام اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ مختصر سمری ہے ان سوالات کی اور شبہات کی۔ جبکہ شر ہم کہتے ہیں اس چیز کو جو جبران ہونے والا نقص ہو، جو نقص جسے ہم اس کا ازالہ کر سکے، اس کا جبران کر سکے، اسے شر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک کلی قاعدہ قانون تک پہنچنے کے لیے ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے لیبارٹری میں حاضر کر کے اس کو نہیں چیک کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ قانون دینا چاہ رہا ہوں کہ ٹرائنگل کے جو مجموعی طور پر اس کے اینگلز ہے، ان کے اینگلز کا مجموعہ 180 ڈگری بن رہا ہے، یہ قانون اگر میں دے رہا ہوں تو اس قانون کے دینے کے لیے میں نے کائنات کے ہر ٹرائنگل کو چیک نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر عقلی دلیل پیش کی، اور اس عقلی دلیل کے ذریعے میں نے اس قانون کو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جس طرح میتھمیٹکس کے آنسرز یقینی ہوا کرتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2+2 4، بالکل اسی طرح اگر ہم ان سوالات کے بھی یقینی عقلی دلائل کے ذریعے جوابات پیش کر دے تو ان پر بھی یقین ممکن ہے، اور ان تمام تر شبہات کو، سوالات کو الگ سے چیک کر کے، ہر ایک سوال کو چیک کر کے جواب دینا مشکل ہوگا کہ میں چیک کروں کہ ہٹلر کو کیوں خلق کیا، اسٹالن کو کیوں خلق کیا، ٹرمپ کو کیوں خلق کیا، ایک ایک کر کے سب کے بارے میں جواب دینا مشکل ہوگا۔ تو میں کلی قاعدہ قانون دین بیان کر رہا ہے، اس کلی قاعدہ قانون کے ذریعے آپ ان سوالات کے آپ خود ہی جواب دے سکتے ہیں۔
ہم نے جان لیا کہ بہترین نظام اسد وہ نظام ہے جس میں میکسیمم کمالات موجود ہوں، اور اس سے زیادہ بہتر نظام موجود یعنی ممکن نہ ہو۔ اس نظام میں علیت کا قانون، کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون جاری ہے۔ ایفیکٹ یعنی معلول، یعنی مخلوق، جسے خدا نے، جسے علت نے وجود دیا ہو۔ اس قانون کے تحت، اس علیت کے قانون کے تحت، اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے تحت ہر معلول، ہر ایفیکٹ، علت ان تمام تر کمالات کا مالک ہے جو معلول کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو مطلق کمالات کا مالک ہے، ان تمام تر کمالات کا مالک ہوگا جو اس کائنات کی مخلوقات میں پائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ وہ لامحدود کمالات رکھنے والی ذات ایک ہی ذات ہے، دو ذات نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ وہ ذات جس مخلوق کو خلق کر رہی ہے، لامحالہ اس میں کوئی کمالات کی کمی آ رہی ہوگی، اور اس کے بعد والی مخلوقات میں اور زیادہ کمالات میں کمی آتی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم جتنے نیچے آتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ کمالات میں کمی آتی جائے گی۔ لہٰذا ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کیوں تمام تر انسانوں کو خداوند متعال نے کامل عقل کے ساتھ خلق نہیں کیا، نہیں، بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے، ایک پورا نظام ہے۔ اس نظام میں جتنے ہم نیچے آتے جائیں گے، جتنے ہم مخلوقات کے سلسلے میں نیچے آتے جائیں گے، اتنا ہی مخلوقات کے کمالات میں کمی آتی جائے گی۔ اور یہ کمی، یہ شر، یہ نقص، یہ ذاتی ہے، یہ کسی نے اس کے اندر ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کی ذات میں یہ نقص، یہ کمی پائی جا رہی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ دنیا، یہ کائنات جس میں بہترین نظام حاکم ہے، بہترین کمالات کا نظام حاکم ہے، لیکن عین اسی کائنات میں، یہ کائنات میں تزاحم پایا جا رہا ہے۔ تزاحم کا کیا مطلب ہے؟ تزاحم کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک سیب ہو، اس سیب کو میں بھی کھانا چاہ رہا ہوں، کاظم بھائی بھی کھانا چاہ رہے، تو اس سیب کو اگر ہم میں سے کسی ایک نے کھا لیا تو دوسرا بندہ اس سیب کو نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ یہ کمال ہے، اس سیب کو کھانا، اس سیب کو کھانے کی جو لذت ہے، اس تک پہنچنا، اس لذت کو ہم میں سے کوئی ایک حاصل کر سکتا ہے، دونوں ہی اس لذت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں یہ محدودیت پائی جا رہی ہے کہ آپ اس کائنات کی لذتوں کو، اس کائنات کے بعد ایسے کمالات ہیں جس کو اگر ایک نے حاصل کر لیا تو دوسرا اس کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ان جیسے نقوص و شرائر کو، شرور کو جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان جیسی خامیوں کو جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان خامیوں کا نام رکھا جاتا ہے نسبی، کمپیریزن خامیاں، کہ میں اپنا آپ کو کمپیریزن کر رہا ہوں کاظم بھائی کے ساتھ، ایک ہی سیب ہے ہمارے پاس، ہم میں سے کوئی ایک اس سیب کو کھا سکتا ہے، دونوں ہی اس ایک سیب کو نہیں کھا سکتے۔ لہٰذا اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نظام احسن بھی، بہترین نظام بھی شرور سے خالی نہیں ہے، نواقص سے خالی نہیں ہے، خامیوں سے خالی نہیں ہے، خامیاں ہیں، لیکن جتنے کمالات ممکن ہو سکتے تھے، میکسیمم کمالات جو ممکن ہو سکتے تھے اس کائنات میں، خدا نے، اس خالق کائنات نے اس کمالات کو اس کائنات میں خلق کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات، کہ جب ہم اس کائنات کے ایک حصے کو دیکھتے ہیں تو اس حصے میں بے شک ہمیں نقص، خامی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کائنات کو مجموعی طور پر دیکھیں گے، اس کائنات کی چھت پر جا کر، اس چھت سے اس کائنات کے اوپر نظر رکھیں گے، تو اس مجموعی طور پر اس کائنات کا نظام ہمیں بہترین نظام نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ مجھ تک یہ نقصان پہنچ گیا، میں بیمار ہو گیا، میرے رشتہ دار مر گئے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اگر میں صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہوں گا، اپنے حد تک ہی محصول رکھوں گا، مینڈک کے حد تک ہی، مینڈک کے کنویں کے حد تک ہی، اپنے آپ اس پوری کائنات کو اس کنویں کے حد تک ہی محدود کر دوں گا، تو یقیناً مجھے اس کائنات کے خیر، اس کائنات کی اچھائیاں نظر نہیں آئے گی۔ اگر میں اپنے آپ کو اس کنویں سے باہر نکالوں گا، اس پوری کائنات پر نظر رکھوں گا، تو اس پوری کائنات پر جب دیکھوں گا، اس پوری کائنات کے اوپر جو حاکم نظام ہے، اس کو جب دیکھوں گا تو بہترین نظام پاؤں گا، بہترین کمالات اس کائنات میں موجود پاؤں گا۔ اور نظام احسن کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ کے اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنے کمالات ممکن ہو سکتے تھے، خدا نے اس کمالات کو خلق کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی
اس کائنات کا تقاضا ہے، اس دنیا کا تقاضا ہے. یہ دنیا ہے جو عالم تزاحم ہے، اس دنیا کے اندر ہے جو خامی پائی جا رہی، جس کی وجہ سے خالق کائنات نے تو کمالات کی بھرمار کر دی ہے. یہ کائنات ہے جو اس سے زیادہ اس میں کمالات نہیں سمو سکتے تھے، نہیں پائے جا سکتے تھے. لہٰذا جتنے کمالات ممکن ہو سکتے تھے خالق کائنات نے اتنے کمالات اس کائنات میں خلق کر دیے. لہٰذا ہر نظام کے لیے احسان ہونا ضروری ہے، اور خالق کائنات نے اس کے نظام کو احسان خلق فرمایا ہے. لہٰذا اس شبہ، اس اشکال کا بھی جواب دیا گیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.